الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. دنیا عجیب جگہ ہے، خالص امتحان ہے اور اچھے بلوں کا بڑا امتحان ہے، عام لوگوں کا عام طرز کا امتحان ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہے اور معفو ہے، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سب سے اونچا اور بڑا طبقہ ہے اللہ کی مخلوقات کا۔ وہ کہتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ زیادہ آزمائش میں رہتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے قریب اور ان کے قریب۔ امتحان کے بغیر کوئی زندہ رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ بچپن کے امتحانات، جوانی کی آزمائش، بڑھاپے کی پریشانیاں، مال اور دولت کی فراوانی کا امتحان، پیسے اور دنیا کے نہ ہونے کی پریشانی و صدمے۔ اگر دنیا نہ باشد درد مندے وگر باشد بمہرش پائے بندے۔ دنیا نہیں ہے تو اور پریشانی اور ہے تو اور عذاب ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہٹا نہیں سکتے اسے۔ فتنہ اس کو نہیں کہتے کہ جس سے آپ جان چھڑا سکے، وہ فتنہ تو نہ رہا۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ہوں گے وہ بھی ہوگا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ مال کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، مال رہے گا۔
اس کے کمانے میں علیحدہ پریشانی اور آزمائش، غلط جگہوں سے آیا تو بھی سزا کا باعث ہے، اور اچھی جگہ سے آیا لیکن اچھی جگہ صرف نہیں ہوا، پھر امتحان میں ناکامی ہو گئی۔ اولاد نہیں ہے تو اور پریشانی، اولاد ہونے لگی تو اب تعلیم اور تربیت کے مرحلے ہیں۔ علماء پر اور طرح امتحانات ہے، عوام پر اور طرز کی آزمائش ہے۔ دنیا کی زندگی اسی کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے جیسے ہم دنیا میں زہر بھی ہے، سینکے بھی ہے، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، سانپ اور بچھو بھی ہے، اتنے دور جانے کی ضرورت کیا؟ مکھی اور مچھر کا علاج آسان نہیں، مچھر کاٹ لیتا ہے، لوگ مر جاتے۔ ایسی مکھیاں نکل آئی ہے کہ وہ زہریلی ہے، انسانیت دشمن مکھیاں کہلاتی ہے۔ تمام جو زہریلی چیزیں انسان کے دشمن ہے، اس لیے سانپ اور بچھو کے لیے کہا ہے کہ نماز میں بھی نظر آئے اور تمہیں قدرت ہو تو قتل کرو اسے۔ اقتلوا الاسودین ولو کنتم فی الصلاۃ۔ فقہاء کہتے ہیں اس کے مارنے کے لیے آنا جانا یہ سب نماز کا حصہ ہے، نماز برقرار رہے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں شریعت نے ایک خاص قسم کا اعتدال رکھا ہے۔ اگر اس اعتدال کے ساتھ آدمی مال کمائے، اولاد کی تربیت کرے، تو سنت الہیہ ہے کہ آدمی امتحان میں فیل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امتحان قبر میں ہوگا، قبر میں تو دوسرے طرز کا امتحان ہوگا، امتحان تو دنیا میں ہو رہا ہے۔ فال سگور رحمان اخپل عمل سڑی فال، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خود اپنے عمل کا جائزہ لو کہ آپ کس کنڈیشن کے مسلمان ہیں، آپ کا معیار زندگی کیا ہے، آپ کس طرح جی رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ جتنا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے اتنا امتحان سخت ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسری بہترین جماعت صحابہ کی ہے، اور ہمارے پیغمبر کے اصحاب تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، خالص لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش یقینی ہے، عزت کی روزی ملے گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی مہمانی جنت الفردوس سے کی جائے گی۔ اس کا پہلا طبقہ اور مصداق ہی حضرات صحابہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال لے گا۔ پہلا طبقہ اور پہلی جماعت ہی صحابہ ہے، قرآن نازل ہی وہیں ہوا، ان کے بارے میں ہوا۔ دوسرے لوگ قیامت تک آنے والے دوسرے درجے کے۔
لیکن صحابہ کو ایک موقع پر پیغمبر کہتے ہیں کہ انتم تتقحمون الی النار وانا آخذکم بحجزکم، بخاری مناقب. تم تو زور لگا کے دوزخ جانا چاہتے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، بچا رہا ہوں. اس سے اندازہ لگایا جائے کہ امتحان کتنا سخت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم ایسے دور میں ہو کہ اگر دین کے 10 حصوں میں سے 9 پر عمل کرو اور ایک چھوڑو لضلل، تم بہک جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. اور ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک حصے پر عمل کریں گے اور وہ بچیں گے. 9 حصے ختم ہو چکے ہوں گے، ایک حصہ ہی باقی ہوگا. ہمارے دور میں دیکھیں نا، عدالت غیر اسلامی، انتظام غیر اسلامی، ملک کا نظم و ضبط غیر اسلامی، لوگوں کے ساتھ بودوباش غیر اسلامی. باقی کیا ہے؟ صرف مسجد ہے یا دینی مدرسے یا ذکر و فکر کی جگہ. یہی مسجد کے مسلمان جب باہر نکلتے ہیں تو جو بہت اچھا والا مسلم ہوتا ہے تو پانچے نیچے کر لیتا ہے. وہ پانچے نیچے کرنا بازار میں جائز ہے کیا؟ وہ جو پیغمبر کہتے کہ 3 آدمیوں کی نہ مغفرت ہوگی، نہ خدا ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک ہونے دے گا. ان میں ایک وہ بھی تو ہے جو مسبل الازار ہو، جس کے پانچے ٹخنے سے نیچے اور مرد ہو. یہ نماز کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو باہر کا مسئلہ ہے. نماز کا ذکر اس میں کہاں ہے؟ اور دوسرے کا ذکر جو ہے والمنفق صلۃ بالیمین الکذب، جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے. یہ کوئی مسجد کا مسئلہ ہے؟ یہ بھی بازار کا مسئلہ ہے. اور تیسرا المنان، احسان جتلانے والا، یہ بھی باہر معاشرے کا ایک بری عادت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک حضرت ابو درداء نے ایک موقع پہ لوگوں کو کہا کہ، بلکہ حضرت انس نے بھی کہا ہے کہ سب چیزیں تباہ ہو گئی، صرف ایک نماز ہے اور اس میں بھی کیا کیا نخرے کر رہا ہو. سر دیکھو تو ننگا ہے، آستین دیکھو تو آدھے ہیں، کونیاں کھلی ہوئی ہے جیسے بس ہیلی کاپٹر سے تیز اڑنے والا ہے. پانچے ہیں تو عورتوں کی طرح نیچے جا رہے ہیں. چہرہ ہے تو بالکل صاف کیا ہوا ہے، گھر والی میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اس قدر جو کمزوری پیش آئی ہے اور ہم مسلمانوں کی دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر تو مسجد میں بھی ہوتے ہیں، صفوں میں بھی نظر آتے ہیں. صفوں کو قابو کرنا مولویوں کا کام نہیں ہے، وہ تو خالی بس اٹھک بیٹھک کرنے والے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے ننگے سر کیوں کھڑا ہے، پوچھ نہیں سکتا ہے. نہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی پانچے اوپر کر لو، نہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ تیری داڑھی نہیں ہے، تیرا پہلا صف میں کیا کام ہے. داڑھی والا اور داڑھی بغیر دونوں ایک جیسے ہو گئے. زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک سنت کا خیال رکھتا ہے، دوسرا سنت کا قتل کر رہا ہے. دونوں ایک ترازو میں تل رہا ہے، اس لیے کہ مصلی پہ نااہل کڑا ہے. وہ خود سنت چھوڑ چکا ہے. اس کے سر پہ یا ٹوپی ہوگی جالی والی یا کوئی ٹیڑھی ٹوپی ہوگی، اس کو خود سر پہ پگڑی باندھنے کی سنت سے محروم ہو چکا ہے. ہمیں بھی خیال کرنا ہے اور بھائی لوگوں کو بھی اپنی کمی کوتاہی کا بہت خیال کرنا ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں. مولانا نے سرحد میں بہت بڑا اجتماع لگایا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائے اور دین پر آ جائے اور ان کو ووٹ دے. اچھی بات ہے.
امام کعبہ کو لے آئے. امام کعبہ کو مشرف بھی لایا تھا لال مسجد والوں کے خلاف، لیکن جتنی کو تھی وہ تھی انکلو تھی. امام کعبہ تو مہمان ہے، محترم ہے، پورے جہان کے مسلمانوں کا واجب التکریم شخصیت ہے. استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے کہ مسجد نبوی کا امام یا کعبے کا امام پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہے. سب مسلمانان عالم پر ان کا اتباع فرض ہے، اور یقیناً ان کا احترام کعبے کا احترام ہے. ان کا احترام مسجد نبوی کا احترام ہے. مسجد نبوی کا احترام پیغمبر کی وجہ سے ہے کہ حضرت کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ایسے موقع پر بڑا احترام کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے زمانے میں کعبے کے امام کو بلایا تھا، مدینے کے امام کو ہی بلایا تھا. نیشنل اسٹیڈیم میں نماز پڑھوائی جمعے کی، اور اچھے مقصد کے لیے تھا کہ لوگ سیاسی لوگوں میں اچھے لوگوں کو پہچانے. اور ظاہر ہے امام کعبہ امام مدینہ جس کا امام ہو وہ اچھے لوگ ہی ہوتے، عقیدے میں پختہ ہوتے، مضبوط ہوتے. مولانا تو عالم دین ہے اور بہت بڑے فقیہ اور محدث اور میدان سیاست کے فاتح کے جانشین ہے. کافی حد تک ان کے اوصاف کے متصف ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. امام کعبہ کے ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے زاخیل کے اجتماع کو لگا کے سرحد کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو پیغام کیا دینا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ایک پروگرام کا ایجنڈا طے شدہ ہو. ایجنڈے کا حال تو یہ بنا ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ جب سے تعلق ہے مفتی محمود کے مرنے کے بعد اب تک کسی پروگرام میں یہ کہا ہو کہ آپ ہماری تائید کریں، ہمیں ووٹ دیں، ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. سب سے بڑا جو مقصد تھا جمعیت علماء اسلام کا وہ پاکستان کی سرزمین پر اللہ جل جلالہ کا قانون اور پیغمبر کا آئین شرع اور اس کا نفاذ تھا. کیونکہ پاکستان بنا اس مقصد کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بدقسمتی سے محمد علی جناح کو وقت کم ملا، وہ بیمار تو تھا ہی. 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 48 میں وہ انتقال کر گیا. لیاقت علی خان بات سمجھتا تھا لیکن اس کو مار دیا گیا پنڈی کے بڑے جلسے میں. عبدالرب نشتر اور دوسرے لوگوں میں پھر اس قدر پختگی نہیں تھی. مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقا اسی ارمان میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ خواب جو ایک سرزمین کے لیے اسلامیات کی احیاء اور نشاط کا دیکھا جاتا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا. تو اللہ کے نیک بندوں نے ایک جماعت ترتیب دی اور اس کا نام رکھا جمعیت علماء اسلام. اور اس جماعت کا سب سے بڑا مقصد
اسلامی نظام کے نفاذ کو قریب تر کرنا تھا. اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا. علماء، خطباء، ائمہ، ان سے درخواست تھی اور ان کی تربیت تھی کہ وہ لوگوں کو اسلامی نظام کی برکات بیان کرے اور انگریزی طرز زندگی سے مسلمانوں کو دور رہنے کی کوشش کرے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، بطل حریت مولانا غلام غوث ہزاروی اور فقیہ الامہ مولانا مفتی محمود اور ان کے رفقا اسی اذان کے مؤذن تھے اور اسی نظام کے منتظم تھے اور اسی للکار کو آگے بڑھا رہے تھے. زمانے نے ساتھ نہیں دیا یا حالات سازگار نہیں ہوئے. جس طرح چاہیے تھا اتنے کامیابی نہیں ہوئی، لیکن علماء پیدا ہوئے، مدرسے قائم ہوئے، نیک دل خدا ترس لوگ پیدا ہوئے، حلال و حرام سمجھنے لگے. بڑے پیمانے پر لوگوں میں دینی تبدیلی آ گئی. یہ ان بزرگوں کا اخلاص تھا اور ان کے مبارک قدم تھے اور ان کے پر اخلاص دعوت تھی. اب یہ ہے کہ سیاسی زعماء کبھی سیاست میں لڑتے بھی ہیں. بعضوں کی لڑائی وقتی ہوتی ہے، سیاست میں ختم ہو جاتی ہے. مولانا عیسائیوں کو تو دعوت دے رہے ہیں لیکن عمران خان کو نہیں دے رہا. میں نے کہا ڈر ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی جگہ اس کا نام جمعیت عیسیٰ علیہ السلام نہ پڑ جائے. وہ لوگ جو مذہب میں ہم سے علیحدہ ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کے آنے کے بعد بھی سابقہ پیغمبر کو برقرار رکھا اور ہمارے رسول اور نبی کو سچی بات یہ ہے کہ جھوٹا کہا ہے اور ہماری شریعت اور قرآن کو جھوٹ کہا ہے، ان کے تو ہم بہت خوشی سے ایسے کڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. اس سے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. جمعیت العلماء اسلام جس طرز کی دینی اور اسلامی جماعت ہے، اس کا تقاضا یہ کہ اگر کوئی ہندو یاتری یا سکھ پیارا یا کوئی گوتھڑا یا یہودی یا عیسائی اس کے ساتھ یکجہتی کا برتاؤ کرے تو ہم قبول کریں گے کہ ایک انسان کی حیثیت سے آپ ہماری جماعت کو انسانیت کے لیے مفید سمجھتے ہیں، ہم آپ کے اس جذبے کا احترام کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری جماعت خالص اسلامی ہے اور اسلامی آئین اور اسلامی روایات کا ضامن ہے، اس لیے ہم جماعت کے سطح پر آپ کو قبول کرنے سے عاجز ہیں. جی کوئی نئی بات تو نہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غیر مسلم نے ہدیہ پیش کرنا چاہا. آپ نے کہا لا آخذ زبد المشرک، میں مشرکین کے مکھن قبول نہیں کرتا، فائدے نہیں لیتا ہوں. اللہ اکبر و کبیرہ. ہندوستان پر جب انگریز نے اپنے پنجے گاڑ دیے اور اس نے محسوس کیا کہ چونکہ اسلامی حکومت مسلمانوں کی تھی جس کا ہندوستان پر بڑا احسان اور امتنان ہے، تو کچھ وائسرائے ان کے ایسے بھی تھے کہ وہ مسلمانوں کے خاطرداری بھی چاہتے تھے. ایک وائسرائے نے
دارالعلوم دیوبند کو کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں یہ بہت مفید دارالعلوم ہے، ان کو اپنا سبق یاد دلاتا ہے اور انہیں اپنے اللہ سے جوڑتا ہے اور انہیں عدل، انصاف، صداقت، امانت، طہارت، عفت، پاک دامنی اور اچھی صفات کی تعلیم دیتا ہے۔ بحیثیت دارالعلوم ہندوستان کے ایک ذمہ دار افسر یا وزیر کے ہم بھی دارالعلوم کا معائنہ کرتے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں اس کا اہتمام کیا گیا اور وہ لاٹ صاحب جو تھے انگریز، وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اپنے پورے وفد کے ساتھ آئے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب۔ انہوں نے بہت بھرپور سپاسنامہ پیش کیا اور دارالعلوم کے مقاصد، اغراض، معارف، محاسن، دین و دنیا کے جو دعوی ہے اور پروگرام ہے وہ سمجھائے۔ وہ پہلے سے خدمات دیوبند جانتا تھا اور اس نے اچھی طرح ذہن نشین کیا تھا اور اسی بل بوتے پر اس نے یہ وقت اور تاریخ دیا اور یہاں آئے، خود اس کی خواہش تھی۔ اخیر میں جیسے ایک معزز مہمان جب آتا ہے تو وہ میزبان سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام بھی کر سکتا ہوں، آپ کی کوئی خدمت کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دارالعلوم کے اہل انتظام اور انصرام جو کہے وائسرائے کی طرف سے انہیں وہ الاؤ ہو جائے گا، ہم ہر طرح کی مدد تعاون کریں گے۔ مولانا مفتی حبیب الرحمان بہت جید عالم و فقیہ تھے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس دارالعلوم کا جو بانی تھا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل رکھی ہے، انہوں نے جو دارالعلوم چلانے کے لیے 8 اصول لکھے، 8 اصول، اس میں ایک یہ قاعدہ لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے غیر مسلم سے تعاون نہ لے۔ اس لیے دارالعلوم اپنے بانی و مبانی کے تحریر کردہ قواعد ضوابط کا پابند ہے۔ دارالعلوم کے اندرون میں کسی قسم کا تعاون ہم قبول نہیں کر سکے۔ ہم اس تعاون قبول کرنے میں با اختیار نہیں ہے، اپنے بڑے اور بزرگوں کے پابند ہیں۔ البتہ ایک کام ایسا ہے کہ جس میں وائسرائے صاحب کی بھی خاطرداری ہو جائے گی اور اس کا فائدہ بھی دارالعلوم کو ہوگا، اور وہ دارالعلوم سے باہر کا کام ہے۔ وہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کا محل وقوع ایسی جگہ ہے جہاں بارشوں میں پورے شہر کا پانی آتا ہے اور کئی مہینے تک وہ تالاب کی طرح جگہ جگہ کھڑا ہوتا ہے، قسم قسم کا تعفن پھیلتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہے، مچھر مکھیاں نکلتی ہیں۔ اگر شہر کا نقشہ تبدیل کر لیا جائے اور اس پانی کو ایسا رخ دے دیا جائے کہ دارالعلوم اس غلاظت سے اور اس تعفن سے محفوظ رہے، وائسرائے صاحب نے فوراً اپنے عملے کو دیکھا اور ان سے کہا یہ کام بغیر تاخیر کے کر رہا ہے۔ جہاں شہر کے ہزاروں لوگ ہیں وہاں دیوبند میں ہزاروں افراد پڑھ رہے ہیں، ان کی صحت کا مسئلہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی احتیاط فرمائی ہے۔ کسی زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق نے مولویوں کو شکار کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی تھی نا، اس نے زکوٰۃ کے نام سے کچھ کام شروع کیا تھا۔ یہ سب چال بازیاں ہوتی، بڑا نیک آدمی تھے اور اشراق تہجد پڑھتے تھے۔ نیکی اس کی اتنی تھی کہ میں خود حیران۔ یہاں ہمارے اس محلے میں ایک بریگیڈیئر صاحب رہتے تھے، وہ کورس کے لیے گئے تھے امریکہ، وہاں سے ایک ضروری میٹنگ تھی، جنرل صاحب سے اجازت لینی تھی۔ تو اس نے کہا میں نے رات کو 3 بجے کے قریب فون کیا
یا 4 بجے، اس خیال سے کہ جنرل صاحب اٹھے ہوں گے یا اٹھ جائیں گے، تو ان کا سیکرٹری نے کہا کہ اٹھ چکے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لیکن وہ تو 12 رکعت تہجد، پھر وتر، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت، لمبی چھوڑی دعا، اور فجر کے بعد ہی آپ کا پیغام دوں گا، فجر سے پہلے اس کو فرصت نہیں ملتی۔ کہ میں بڑا حیران ہوا کہ پورے فوج کا آرمی چیف، پورے ملک کا سربراہ، اور بلا شرکت غیر ایک اختیاری کل کا مالک، اور اندھیری رات میں اس کے عبادات اور طاعات کا یہ عالم ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا، میں نے کہا ایسے پاک آدمی کو ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گا، پھر دیکھیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکمران ہر اس چیز کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ علماء نے ان کے خلاف فتوے دیے کہ بھئی آپ ماشاء اللہ کے آدمی ہیں، آپ نکل جائے اور انتخابات کروائیں۔ اس نے مولویوں کو دیکھا کہ یہ اتنے ببر شیر کیوں ہیں، تو پتہ چلا کہ قوم کا ان پر بہت بڑا اعتماد ہے، اور یہ سرکار کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ اس وقت ایسے پاک علماء تھے۔ تو جنرل صاحب نے کہا لوگ ان کا تعاون کس چیز سے کرتے ہیں؟ کہا زکوٰۃ سے کرتے ہیں۔ کہا زکوٰۃ ہم لے لیتے، بینکوں سے کاٹ دیتے۔ جب لوگوں کی زکوٰۃ چلی جائے گی تو وہ مولوی کمزور ہو جائیں گے اور خود بھی پر ہم سے مانگیں گے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنا پکا سبق پڑھا ہے۔ وہ سب آپ کے سامنے، وہ لوگ سب زندہ ہیں، ان میں اکثر حضرات جو میری بات سن رہے ہیں پوری طرح سمجھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کمیٹیاں بنی، زکوٰۃ لوگوں سے اب بھی بینکوں میں کٹ رہی ہے اسی اصول کے مطابق، لیکن اس زمانے کے بڑے علماء نے، جن میں مولانا مفتی محمود صاحب تھے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ عبادت محضہ ہے، جیسے ہم نماز کے لیے نیت کرتے تو ہوتی ہے، ویسے کوئی آئے اوپر نیچے ہوا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح کسی کی رقم کسی نے چھین لی، اس نے نیت کر لی، اس طرح تھوڑا زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ارادے سے علیحدہ کرنا ہے، زکوٰۃ کے ارادے سے دینا ہے۔ تو اس زمانے میں ہمارے مولانا بھی مدرسوں کو یہ نصیحت کرتے تھے جو آج میں تمہیں کر رہا ہوں، کہ بھئی ہمارا تعلق جس دارالعلوم دیوبند سے ہے اور جس کے بڑے نے 8 اصول لکھے، ان میں یہ ہے کہ ہمیں سرکار اور ان کے تعاون سے بچنا ہے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ سرکار اور ان کا تعاون وہ غرض سے خالی نہیں ہے، اور دینی مدارس اپنے اغراض میں شریعت کے تابع ہے، وہ کسی حکومت یا کسی بڑے آدمی کے مصالح کو نہیں قبول کر سکتے۔ ہاں اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو وہ قبول ہی قبول ہے، اس کے لیے کسی منت سماجت یا رشوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب تھوڑے سے ان کے پر کھل گئے اور عالمی قائد ہو گیا اور بہت بڑا سیاستدان مانا گیا ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کروں گا وہ صحیح ہو۔ مثلا مولانا نے مشرف سے جمعے کی تعطیل بحال کرنے پر جو جڑپ کی ہے وہ تاریخی ہے، اور ان کو کہا کہ غلط ہوا ہے، جمعہ بحال کرو۔ اور جمعے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے تحریک چلائی، یہاں تک کہ ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعظم تھا اس نے کہا یہ مطالبہ صحیح ہے جمعیت کا، چھٹی جمعے کو ہونا چاہیے، میں فائل منگوا لوں گا، مان لوں گا ان کا مطالبہ۔ لیکن اب مولانا ذرا شریروں کے بہت قریب ہو گیا، اس کو یہ خیال آ گیا کہ بہت مسائل ہیں مسلمانوں کے، سود جو ہے وہ دیمک کی طرح معاشرے کو کھا رہی ہے۔ آپ کو اب خیال آیا؟ وہ جو سود کو دینی رنگ دینے والے، ان کو تو آپ شیخ الاسلام کہنے لگے ہیں، جو ناروا کو روا کرنے کے در پہ، اور ان کے مشائخ و اساتذہ سب نے کلم کھلا کہا
کہ بینک میں کسی قسم کا اسلام موجود نہیں، بینکی نظام سارا کا سارا سود ہے۔ الحمدللہ احسن العلوم سے برسر عام اس عاجز اور فقیر کا اعلان ہے کہ نام نہاد اسلامی بینکاری اسلام کے لیے سخت شرم کا باعث ہے، اس میں 1% بھی اسلام نہیں ہے۔ اور جو تمہیں بڑے نظر آتے ہیں ان سے بڑا ادارہ ایشیا کا جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے، انہوں نے ان کے خلاف ایک لمبی کتاب شائع کی اور ہر طرح اعلان و وضاحت کی کہ اس میں کوئی اسلام نہیں، جس طرح اور سودی بینک ہے اس طرح اسلامی بینک بھی ہے، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کو شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں سے نام نہاد اسلامی بینکاری فتاوی تحقیقات و تحریرات کے آئینے میں اتنی موٹی 775 صفحے کی کتاب شائع ہے۔ ہم تو اس مرض کا علاج پہلے سے کر رہے ہیں، اور وہ کون سا خطاب ہے، کون سا پنڈال ہے جس میں یہ عاجز اور فقیر نہ کہے کہ اسلامی بینکاری خالص لفظ، دھوکہ، خداع، مکر اور مسلمانوں کے ایمان و عقائد لوٹنے کے مترادف ہے، اس میں کوئی اسلام موجود نہیں ہے۔ اگر اس غیرت اور دھڑیلے سے کہیں اور سے بھی عنوان ہو جاتا تو ہمارے مسلمان بینکوں سے بچ جاتے، لیکن اگر ہم انہیں بہت تیار کر لیں تو باہر جا کر کے ایک دنیا پرست اور دنیا کا پجاری اس پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ خیر ہے اور بھی بڑے بڑے مولوی ہیں، یہ تو ویسے غصناک و جذباتی مولوی یہ ہے۔ اور شیطان تو مسلط ہے معاشرے پر، جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جھکایا ہے اور ان کو مجبور کیا ہے تو عوام غریب اگر اسلام کے نام پر چلے جائے تو انہیں کیا گناہ ہے؟ بلکہ علماء کے ایک اجلاس میں میں نے کہا کہ جو عام بینک ہے سودی، ان سے یہ خطرناک ہے، کیونکہ اسلام سمجھ کر جانا یہ بدترین گناہ ہے، اسلام ہے نہیں اس میں۔ اور ان بینکوں کے لیے جو مسلمان جاتے ہیں یا اب تک گئے اور آئے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ کے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس میں سودی دخل ہے، یہ سودی نظام ہے، اور ہمارے ہاں کوئی ملک میں متبادل نظام نہیں ہے۔ ہم ازروئے مجبوری اس بینک سے سروکار رکھتے ہیں، خدایا ہمیں معاف فرما، اور ہمیں امید ہے کہ وہ معاف ہوں گے۔ لیکن یہ جو اسلامی نام نہاد اسلامی بینکاری ہے، جن کا حضرت کو اب خیال آ گیا کہ معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، یہ مرض تو ہم نے پہلے سے داغا ہے اور اس کے کندھے اور بازو کو ہم نے چھیلا ہے، الحمدللہ علی ھذا۔ تو بہرحال یہ ایک فتنے اور صدمے کا وقت ہے کہ اہل حق بعض چیزوں میں سست ہو گئے، یا انہوں نے سیاسی مصالح کو اختیار کیا، یا وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم یہ پرانے مسائل چھوڑ کر نئے مسائل میں جائیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ حاشا و کلا، یہ غزوہ میدان یہ آپ دیکھیں گے، اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اور ہم تک امانتاً یہ بات پہنچی ہے کہ امت مسلمہ کے اصلاح ان احادیث، ان مسائل، ان دوائی، ان روایات سے ہوگی جن سے اگلوں کی ہوئی ہے۔ امام مالک کی طرف منسوب ہے، ہرگز امت کے آخرین کامیاب نہیں ہوں گے مگر اس طریقے پر جس سے اولین کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام کعبہ کی آمد مبارک فرمائے، پورے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ فرمائے، ان کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ اسلامی جماعتوں کو جمعہ کی تعطیل بحال کرانے کی ہمت اور غیرت عطا فرمائے، اور اپنا اسلامی نظریہ اور ایجنڈا علی الاعلان واضح کرنے کی اللہ انہیں ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا